أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ماقبل کی آیات کے اندر ذکر کیا تھا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھناتی اور گارے سنی ہوئی مٹی سے، جنات کو پیدا کیا ہم نے لو کی آگ سے، اور آدم کو بنانے کے بعد میں ملائکہ سے کہا تھا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا تھا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ پوچھنے پر یہ کہا میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس لیے کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا جس میں تعلی ہوتی ہے، اور آدم کو آپ نے پیدا کیا مٹی سے جس کے اندر پستی ہوتی ہے، تو اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ اللہ رب العزت نے کہا فاخرج منہا فإنک رجیم، دور ہو جا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، تیرے اوپر قیامت تک کے لیے لعنت ڈال دی گئی۔ تو شیطان نے ڈھٹائی کرتے ہوئے یوں کہا ٹھیک ہے، لیکن مجھے ڈھیل دو، مہلت دو متعینہ وقت تک، اور مجھے قسم ہے کہ میں آدم کی ذریت کو اور آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کی نظروں کے سامنے خوبصورت بنا کر کے دکھلاؤں گا، بہکاتا رہوں گا تمام، لیکن ہاں جو تیرے مخصوص بندے ہوں گے ان کو میں نہیں بہکا سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ میرا راستہ وہ ہے جو مجھ تک پہنچانے والا ہے، اور جو میرے راستے پر چلنے والے ہیں ان کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی خواہشات نفسانی کا غلام ہو جائے، شیطان تیری پیروی کرنے لگے، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، میں جہنم سے ان کو بھر دوں گا۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کی مدح فرما رہے ہیں جو شیطان کے مقابلے کے اندر رحمان کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، پرہیزگاروں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ باغات کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیے کہ متقین کون لوگ کہلاتے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوتا ہے، اور تقوی کی صراحت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معلوم کی گئی تھی
تو آپ نے یوں کہا تھا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، زبان سے آپ کتنا ہی کہتے رہو میں ڈر رہا ہوں، وہ تقوی نہیں ہوگا۔ تقوی نام ہے دل کے اندر خشیت الہی کا۔ آج ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن جب معاملہ کیا جائے، ان سے گفتگو کی جائے، تو ان کے اندر تقوی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ یہ دھوکہ ہے۔ اسی واسطہ آپ نے فرمایا تقوی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، ان کا دل نرم ہوگا، رقیق القلب وہ ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی صفت ہی رقیق القلب ہے، ذرا سی کوئی بات ہوتی تو دل بے چین بے قرار ہو جایا کرتا تھا۔ آخر وقت کے اندر جب آپ نے حضرت عائشہ اور دیگر حضرات کی موجودگی میں یہ کہا تھا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ نے یہ کہا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میرے ابو رقیق القلب ہے، آپ جانتے ہیں کہ ان کا دل انتہائی نرم ہے، آپ کی جگہ پر، آپ کے مصلے پر اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے، بے قرار ہو جائیں گے، نماز نہیں پڑھا سکتے۔ آپ ایسا کیجئے کہ ابو عمر فاروق کو حکم دیجئے وہ پڑھائے، تو آپ نے سختی سے منع فرمایا۔ تو تقوی جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر رقیت پیدا کر دیتے ہیں، اس کے اندر جو ہے خشیت پیدا ہو جاتی ہے، دلوں کو نرم کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تقوی جو ہے وہ دل کے اندر ہوا کرتا ہے۔ اگر دل سے آپ ڈر رہے ہو تو یقیناً آپ متقی ہیں۔ زبان سے کیا ہے، کتنا ہی کہہ دو کچھ نہیں ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، مجمع کے اندر ہے کچھ بات ہو ایک دم پڑھ دو گے استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسی بہت آسان ہے جلوت میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں سیاہ بنگن سے بچ جانا۔ تنہائی مل جائے، کالی کلوٹی ہو تو اس وقت کے اندر ساری چیز بھول جاتا ہے، اس کے ساتھ میں غلط حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے۔ تو اس چیز کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی وہ کہ جلوت میں اور خلوت میں دونوں ایک جیسا ہونا چاہیے۔ عام لوگوں کے اندر ہو، خاص لوگوں کے اندر ہو، احباب کے اندر ہو، رشتہ داروں کے اندر ہو، خاندان کے اندر ہو، برادری کے اندر ہو، بال بچوں کے اندر ہو، بھائی بہنوں کے اندر ہو، سب کے اندر ایک جیسا ہو، تو اس چیز کا نام تقوی ہے۔ اگر یہ تقوی پیدا ہو گیا تو انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اور تقوی کی علامت ایک عارف سے یہ معلوم کی تھی کہ تقوی اتنا کر لو کہ جتنا تم اپنے باپ سے ڈرتے ہو، اتنا اگر اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ تو تم متقی ہو جاؤ گے۔ جس کو اللہ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، یا کہا ھدی للمتقین، ہدایت جو ہوتی ہے متقی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، جنات ہے، باغات ہے، نہریں ہیں، چشمے ہیں، یہ تمام کی تمام متقی لوگوں کے لیے ہے کہ اللہ سے صرف اتنا ڈرنے والے ہو جاؤ جتنا اپنے باپ سے ڈرتے ہو۔ اور باپ سے کہ باپ اگر آ رہا ہے، آپ اگر کسی لڑکی کو چھیڑ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ چھیڑنا بند کر دیتے ہو۔ آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو، باپ ادھر سے گزر جائے تو اس کے احترام میں اس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیتے ہو۔ تو جب اپنے باپ کے ڈر کی وجہ سے، چند لمحوں کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہو تو احکم الحاکمین تو ہمیشہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، مجمع کے اندر، دن میں، رات میں، سب میں دیکھ رہا ہے، تو تم اس کے سامنے چھوڑتے نہیں ہو، تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی تقوی نہیں۔ آج لوگوں کے اندر تقوی کو لے کر کے غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، بس اپنی مرضی سے جو چیز کر لیا اس کا نام تقوی کر لیا، شریعت کے بارے میں معلوم ہوا اس کا نام تقوی نہیں ہے۔ تقوی پہلے اپنے دل کے اندر ٹٹولو، اور تقوی کا پتہ کیا ہے، یہ دیکھو یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ دیکھو کہ یہ بات جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دیکھو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، دل سے دیکھو۔ ایک دم سے اپنی رائے قائم کر دینا شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ صحیح ہے، ہمارے جو ہم نے کہہ دیا بس وہ صحیح ہے، اور اسی چیز کا نام ہم تقوی رکھتے ہیں۔ میرے دوستو یہ تقوی نہیں ہے۔
تقوی کے لیے یہ دیکھیں جب کسی نے کوئی بات بیان کی ہے تو اپنے دل سے یہ پوچھے کہ واقعتاً آیا یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ شریعت کا حکم تو اتنا ہے، اگر کوئی چور ہے، اس نے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس نے یہ کہہ دیا میں نے چوری نہیں کی ہے، تو آپ کو مان لینا چاہیے۔ لیکن آپ یہ کہتے ہیں نہیں آپ چوری ہے، آپ نے چوری کی، آپ چور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو حقیقت میں چور بنانا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس نے چوری کرنے کے بعد میں چھپانے کے لیے انکار کر دیا، تو آپ اس پر پردہ ڈال دیجئے، آپ اس کو چھپا دیجئے۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب آپ اس کو بار بار کہیں گے تو وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں کر لیتا ہوں، بتاؤ کیا کرو۔ آج ہمارے اندر خرابی یہ ہے، کسی آدمی سے غلطی اگر ہو گئی، اگر وہ غلطی کو سدھارتا ہے تو اس کو ہم سدھرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں۔ جب بھی کبھی آتی ہے پلٹ کر کے وہی اس کے سامنے کرتے ہیں کہ تو وہ ہے، تیرا باپ تو وہ تھا، تیری ماں تو وہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے سدھار کے بگاڑ کی طرف آ جاتا ہے۔ آج ہمارے اندر دینداری نہیں ہے، آج ہمارے اندر تقوی نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں کے اندر اللہ تقوی پیدا کر دیتا ہے ان کا تعلق اللہ سے ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو سامنے رکھتے ہیں، پھر دنیا کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی واسطے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کی رضا کو ڈھونڈتا ہے اور لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ وہ مجھے کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں، بس وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے اور اس کی رضا کے کام کرتا ہے، چاہے بندے اس سے غلط فہمی کا شکار ہو جائیں، بدگمانی کا شکار ہو جائیں، اس کی نظروں میں وہ برے ہو جائیں، کوئی نہیں، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کی رضامندی کو، روزوں کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو رہے ہونے دیجئے، لیکن میرے خاندان کا کوئی آدمی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا عزیز مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا دوست مجھ سے ناراض نہ ہو۔ رب کی مرضی ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہے، بس لوگوں کی مرضی ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل اور آخرت کے اندر بھی ذلیل ہوتے ہیں۔ متقی وہی کہ جن کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ انعام بیان کر رہے ہیں فی جنات و عیون۔ جو متقی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ باغات کے اندر رکھیں گے، چشموں کے اندر رکھیں گے۔ یہ چشمے کیا چیز ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر انسان رہتے ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی ناراض نہ ہو، کوئی نہ کوئی اس سے ناراض ہوگا۔ آپ نے زندگی میں کوئی خطا نہیں کی ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی آپ کا مخالف ہوگا۔ آپ نماز ہی پڑھ رہے ہیں، دوسرا آ کر کے آپ سے ناراض ہو جائے گا، اچھا اس جگہ پر تو بیٹھ گیا ہے، مجھے بیٹھنا تھا۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے دوسرے کے احترام کے اندر اٹھ کر کے انہیں وہاں بٹھا لیا، خود ادھر بیٹھ گئے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھا اپنی خراب جگہ پر جہاں بوٹیاں اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں مجھے بٹھا دیا اور خود دوسری صاف جگہ پر بیٹھ گیا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کے اندر کمی ڈھونڈنے کی عادت ہوتی ہے وہ سامنے والے کے اندر کمی ڈھونڈتا ہے۔ جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ سامنے والے کے اندر 99 احتمالات کفر کے ہوں، 99 احتمالات اس کی خرابی کے ہوں، اور 1% ایک احتمال اس کا اچھائی کا ہے، تو ہمیں اس کی اچھائی کو اجاگر کرنا ہے، اس کی برائی پر نظر نہیں کرنی ہے۔ آج ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں اچھائیاں ہوں، اگر ایک بظاہر خرابی تمہاری نظر کے اندر آ گئی، اسی کا ڈھنڈورا سارے کے اندر پیس دیں گے، سارے کے اندر کہیں گے وہ ایسا ہے۔ یہ دین کے برعکس ہے، دین کے خلاف ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو اچھے القاب سے پکارو۔ آپ جماعت میں جاتے، گشت کرنے کے لیے جاتے، تو گشت کرنے کے آداب میں سے ایک آداب آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جب آپ کسی کے دروازے پر جاؤ تو آپ کنڈی کھٹکھٹا کر کے اس کے ایسے مہذب نام سے پکارو جس سے اس کو خوشی میسر ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی باپ ہو، کوئی لقب ہو، پورا کوئی اور چیز ہو کہ اگر آپ اس نام سے پکاریں گے یا بے تہذیبی سے پکاریں گے تو بجائے وہ آپ کے قریب آنے کے آپ سے ناراض ہو کے بھاگ جائے گا۔ تو اس کو اچھے القاب سے پکارنے کا حکم اسی لیے ہے تاکہ وہ اچھائی کو لے کر کے سامنے آ جائے۔ ہم اس چیز کے دور رہتے ہیں۔
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ جو آدمی اس سے سب تعریف کرنے والے ہو، کوئی نہ کوئی کمی نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی کرتا رہتا ہے، آپس کے اندر نفرت۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو دوسرا نماز نہیں پڑھ رہا نا اس کے دل کے اندر نفرت ہو جائے گی، بڑا نمازی بن رہا ہے، بڑا دیندار بننا ہے۔ کبھی آ کر کے اللہ کے راستے کے اندر 2 پیسے نہیں دیتا، کسی نے دے دی تو کیا کہیں گے؟ بڑا سخی ہو رہا ہے، 4 پیسے جا گئے آپے سے باہر ہو رہا ہے۔ ہر آدمی کے اندر ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے خامے خواہ جو ہے جلنا ہوتا ہے، حسد جس کو کہا جاتا ہے، کچھ لینا نہیں، کچھ دینا نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ چیز ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہ نماز بھی اگر پڑھتا ہے، عبادتیں بھی کرتا ہے، دل کے اندر یہ نفرتیں ہے، تو جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ چشمے جاری کریں گے، اور وہ لوگ جو آپس کے اندر ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، ایک دوسرے سے ناراضگی رکھتے تھے، ان تمام کو ان چشموں کے اندر غوطہ لگایا جائے گا، اور جب وہ نکل کے آئیں گے تو ان کے دلوں کے اندر کوئی میل کچیل نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں حضرات صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو ان کے اندر اختلاف نظر آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علی کی اور حضرت امیر معاویہ کی جنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیں گے حضرت علی کی حضرت عائشہ کی جنگ ہو رہی ہے، حضرات صحابہ آپس کے اندر لڑائی کر رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی ہماری جیسی لڑائی نہیں تھی کہ ہم ذات کی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں، وہ ان کی اجتہادی بات تھی کہ کوئی ایک خطا پر ایک نہیں ہے، جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ہر ایک اپنی وجہ بنا کر کے مذہب کو اختیار کرتا ہے، اس کی نظر کے اندر وہ بہتر ہوا کرتا ہے۔ ایسے آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کسی کے یہاں دعوت پر گئے، مثلا قاری صاحب نے دعوت کر دی، آپ کی دسترخوان لگا دیا، اور وہاں پر قاری صاحب نے بریانی بھی رکھ دی، قورمہ بھی رکھ دیا، اسٹو بھی رکھ دیا، حلیم بھی رکھ دیا، دیگر اور چیزیں بھی رکھ دی ہیں۔ تو اب یہ آپ کی پسند کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی چیز پسند ہے، آپ کو کون سی چیز اچھی لگتی ہے۔ اگر آپ کو بریانی اچھی لگتی ہے، دوسرا کہ یار بریانی نہیں، مجھے تو قورمہ ہے، قورمہ کھانا چاہیے، تو اس کو بریانی اچھی لگ رہی ہے، دوسرے کو قورمہ اچھا لگ رہا ہے، اور دونوں کی اپنی اپنی پسند اپنی اصل ہوا کرتی ہے۔ تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بریانی خراب ہو گئی ہے یا قورمہ خراب ہو گیا ہے۔ آدمی کی اپنی نظر کے اندر جو چیز عمدہ ہوتی ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ ایسی دلائل ہوا کرتے ہیں کہ دلائل کے اندر جو مضبوط ہوتا ہے جس کی نظر کے اندر، وہ اس کو اپنا مذہب بنا لیتا ہے، لیکن دوسرے کی مخالفت نہیں کرتا ہے۔ ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اختلاف ہوتے ہیں، ذرا سی ذاتی کوئی بات ہو جائے تو خاندان تک سے اختلاف ہوتا چلا جاتا ہے، ناراضگی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن جنت کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے داخل فرمائیں گے تو ایسے لوگوں کو کہ جن کا دنیا کے اندر اختلاف رہا ہے، چشموں کے اندر غسل کرائیں گے، اور جیسے نکل کے آئیں گے ان کے دلوں کے اندر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اس کا اندازہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، آپ جو ہے کسی بزرگ سے اپنا تعلق قائم کر لیجئے۔ آج تو خانقاہوں کا دور کم ہو چلا ہے، ورنہ خانقاہوں کے اندر انسانوں کو مانجھا جاتا تھا، انسانوں کی تربیت ہوا کرتی تھی۔ جن کے دلوں کے اندر حسد، جن کے دلوں کے اندر بغض، جن کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا تھا، ظاہری باطنی بیماری ہوا کرتی تھی، وہاں جا کر کے شیخ کے آگے پڑ جاتے تھے، وہ ان کی مرض کا ایسا علاج کرتے تھے کہ جب وہ خانقاہ سے نکل کے باہر آیا کرتے تھے تو کوئی حضرت تھانوی علیہ الرحمہ بن جاتا ہے، تو کوئی رشید احمد گنگوہی بن جاتا ہے، کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بن جاتا ہے۔ پھر ان کے دلوں کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم چونکہ اکابرین کے پاس نہیں جاتے ہیں، علماء سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا، ہاں ہمارے اندر ایک بات ہوگی کہ عالموں کے اندر کمی ڈھونڈیں گے، ہم علماء کے اندر کمی ڈھونڈیں گے، ہم بزرگان دین کے اندر کمی ڈھونڈیں گے۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ لے کہ فلاں بزرگ کا بڑا نام سنا تھا، بڑا رکا سن رکھا تھا، بڑی ہمت کر کے میں الہ آباد پہنچ گیا، اور وہاں پر میں حضرت کی خانقاہ میں پہنچ گیا تو میں نے دیکھا تو دسترخوان کے اوپر تو عمدہ عمدہ کھانے رکھ رکھے اپنے لیے، اور ہمارے لیے دال اور وہ ہاتھی کا کان لمبی سی روٹی رکھ دی۔ یہ کوئی بزرگ ہے؟ بزرگ تو وہ ہوتا ہے کہ اپنا کھانا بھی نکال کے دوسرے کو رکھے۔ تو یہ کمیاں ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں ہم، اس لیے ہماری اصلاح نہیں ہوتی ہے، ہمارے اندر یہی خرابی ہوتی ہے، اور اسی نتیجے کے اندر ہم چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، متقین لوگوں کے اندر اپنا شمار کیجئے۔ اگر آپ نے تقوی کو اختیار کر لیا تو جنت کے اندر اللہ، اگر تمہارے دلوں کے اندر تھوڑی تکلیف ہوگی، ناراضگی ہوگی، اختلاف ہوگا تو اس کے اندر ہو جائے۔
آپ دیکھیں گے بزرگان دین کے اندر ہوتا ہے، بڑوں کے اندر ہوتا ہے، سب جگہ ہوتا ہے. تو وہاں جنت میں جانے کے لیے اللہ رب العزت چشموں کے اندر غوطہ لگوائیں گے اور وہاں سے نکالنے کے بعد میں جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور پھر کیسے ہوں گے؟ آمنے سامنے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے، مسند کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ایک دوسرے کو تک رہے ہوں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. جنت کے اندر نہ تو تکلیف ہوگی اور جنت کے اندر نہ ہی کسی کو نکالا جائے گا. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ عیش و عشرت دیتے ہیں لیکن وہ چند روزہ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں وہ عیش و عشرت ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیے جوان بیٹھے ہیں، ساری چیز ہے، لیکن ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ اپنے بدن سے اپنی مکھی کو نہیں اڑا سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے گلاس اٹھا کر کے پانی نہیں پی سکتے ہیں. ساری چیزیں ہیں، دولت ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن طاقت ختم ہو گئی ہے تو اب آپ کو پریشانی ہے. جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی. جب ایک مرتبہ داخل ہو گئے تو پریشانی کس چیز کا نام ہے تصور بھی نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جنت سے کوئی نکال دے. ایک مرتبہ جس کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دیں گے پھر اس کو نکالیں گے بھی نہیں. ذہن کے اندر یہ بات آ سکتی تھی کہ جب جنت کے اندر پریشانی نہیں ہوگی، لیکن کبھی انسان کا ارادہ جنت سے نکلنے کا ہو. جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں، جی کر رہا میں تو کشمیر گھوم جاؤں، جی کر رہا ہے کہ میں شملہ گھوم کر کے آ جاؤں، جی کر رہا ہے میں تو بیت اللہ کا چکر لگا کر کے آ جاؤں. ایسی جنت میں پڑے پڑے ہیں تو کئی آدمی دنیا کے اندر تو ایک جگہ نعمتیں کھا کھا کر کے اوب جاتا ہے. روزانہ مرغا بریانی کھاتے رہو، طبیعت خراب ہو جاتی ہے. پھر آپ کا جی کرتا ہے چٹنی مل جائے، پھر کرتا ہے دال مل جائے. تو بریانی کھاتے کھاتے، قورمہ کھاتے کھاتے، نعمتیں دنیا کھاتے کھاتے انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے. لیکن جنت کی یہ نعمتیں ہوں گی کہ وہاں اکتائے گا نہیں. جتنی مرتبہ کھائے گا ہر مرتبہ اس کی لذت کے اندر اضافہ ہوگا. روزانہ ایک ہی چیز کو کھاتا رہے، ہمیشہ کھاتا رہے، کبھی اس کی طبیعت کے اندر اکتاہٹ محسوس نہیں ہوگی. اور وہاں سے جیسے ایک جگہ پڑا آدمی ہے کہ جانے کو جی کرتا ہے کہ میں فلاں جگہ گھوم کر کے آ جاؤں، آب و ہوا کی تبدیلی آ جائے، سامنے یہی ہوتے ہیں. لیکن جنت کے اندر انسان کے دل کے اندر یہ بات نہیں آئے گی. لا یبغون عنہا حولا. قرآن کریم میں فرما دیا کہ جنت کے اندر اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں جنت سے نکل کے دوسری جگہ گھوم کر کے آؤں، اس کے ذہن کے اندر یہ بات آئے گی ہی نہیں. ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. میرا رب کتنا مہربان ہے. اس آیت کریمہ کے اندر یوں کہہ رہا ہے کہ اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے معصوم بندوں سے یہ کہہ دیجئے اصل میں ہی مغفرت کرنے والا ہوں اور میں ہی مہربان ہوں. میرے بندے میرے عذاب سے ڈر نہ جائیں. میرے بندوں کے دلوں کے اندر یہ بات بتلا دیجئے اگر تمہاری مغفرت ہوگی تو میں ہی کرنے والا ہوں، معافی ہوگی تو میں ہی معاف کرنے والا ہوں. یہ کتنی مہربانی ہے، ورنہ تو آدمی چھپا کر کے رکھتا، تجھے آج چل جائے گا پتہ، اب چلے گا پتہ، اب تک تو غفلت کے اندر تھا. لیکن اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے اوپر اور بندوں کے اوپر اور خاص طور سے انسانوں کے اوپر کتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندے مایوس نہ ہو جائے، میرے بندے نا امید نہ ہو جائیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ہی غفور الرحیم ہوں، میں ہی معاف کرنے والا ہوں، بس تم معافی مانگنے والے ہو جاؤ. اسی لیے آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ تم تمام کے تمام گناہ کرتے ہو، لیکن اگر کوئی گناہ کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں اس کو جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے. الا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تم سب غلطی کرنے والے ہو اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو فوراً ندامت کے آنسو بہا کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. اور ایسا بھی نہیں چھوڑا اللہ نے کہ خوشخبری دے کر کے چھوڑ دیا تو انسان بس غفور الرحیم پر نظر کرتا رہے، سارے گناہ کرتا رہے کہ اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو معاف کر دے گا، اللہ تو معاف کر دے گا. ان عذابی هو العذاب العلیم. اور یہ بھی یاد رکھو میرا عذاب
دردناک عذاب بھی ہے، اگر میری بات نہیں مانو گے تو پھر تمہاری پکڑ بھی ہونی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اتنا نرالا اور انوکھا انداز ہے کہ انسان کے اندر تقوی یقیناً پیدا ہو جائے گا، اسے اتنا یقین بھی ہونا چاہیے اور ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں تنکا ہوتا، انسان نہ ہوتا تو اللہ مجھ سے حساب و کتاب نہ لیتے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ قیامت کے روز اگر اللہ رب العزت یہ کہے کہ تمام کے تمام جہنمی ہیں، جتنے انسان ہیں ان تمام کو جہنم میں پھینکنے والا ہوں، لیکن ایک انسان کو میں جنت کے اندر ڈالوں گا، تو میرا یہ یقین ہے کہ وہ ایک میں ہوں گا۔ مجھے اپنے رب سے اتنا یقین ہے، امید ہے کہ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا، اللہ سے اتنی امید ہے۔ اور اگر اللہ یوں کہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو میں جنت میں داخل کر رہا ہوں لیکن ایک شخص کو میں جہنم کے اندر ڈالتا ہوں، تو مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں وہ ایک میں ہی تو نہیں ہوں۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یقین بھی مکمل ہونا چاہیے اور ڈر بھی مکمل ہونا چاہیے۔ آج ہمارے اندر یا تو صرف یقین ہی یقین ہے، بس یہ کیا ہے کہ بس اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تواب الرحیم ہے، اللہ لطیف ہے، اللہ مہربان ہے۔ ایسا نہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ یوں کہیں گے انا الجبار انا القہار این المتکبرون فی الارض این الجبارون فی الارض، میں جبار ہوں، میں قہار ہوں۔ دنیا کے اندر جو ظالم تھے، جابر تھے، جو متکبر تھے، کہاں ہیں وہ آج دکھلائیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا حساب لیں گے تو وہاں غفار ستار کے ساتھ میں جبار اور قہار کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے انسانوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، حقیقت کو پہچاننا چاہیے، اپنی انا اور اپنی مرضی نہیں چلانی چاہیے، اور اپنے سامنے لا کر کے یہ نہیں کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں شریعت کے مطابق دیکھے، شریعت کے سانچے میں ڈالے اور یہ دیکھے صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، بلا شبہ پرہیزگار باغوں کے اندر ہوں گے اور چشموں کے اندر ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہوں گے ان کے اوپر سلامتی کے ساتھ میں اور خاطر جمع۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور نکال دیں گے ہم ان کو جو ان کے جیوں کے اندر تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنت کے اندر نہ پہنچے گی ان کو کوئی تکلیف۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی وہاں سے ان کو کوئی نکالے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے اصل میں ہی معاف فرمانے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں۔ وان عذابی هو العذاب العلیم، اور میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔